السلام علیکم، یہ روزنامہ اسلام آفیشل ہے۔ ناظرین، 11 مارچ ایک ایسا دن جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دن کے تقریباً 1 بجے جب جعفر ایکسپریس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک ریلوے ٹریک ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ دھماکے کی گونج دور دور تک سنائی دی، انجن زمین سے اچھلا، پٹریاں اکھڑ گئی اور بوگیاں ایک دوسرے سے الگ ہو کر خوفناک جھٹکوں کے ساتھ رک گئی۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ BLA کے خونخوار دہشت گردوں نے چاروں طرف سے ٹرین کو گھیر لیا۔ آنکھوں میں وحشت، ہاتھوں میں بھاری اسلحہ اور چہروں پر سفاکیت۔ یہ قاتل کسی بھی لمحے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مسافر سکتے میں آ گئے، چیخ و پکار مچ گئی، ہر طرف دہشت اور موت کے سائے منڈلانے لگے۔ کیا یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہونے والا تھا؟ دہشت گردی کا بھیانک کھیل۔ دہشت گردوں نے پہلے ٹرین کے ڈرائیور کو قابو کیا اور پھر مسافروں کو یرغمال بنانے لگے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے چمٹائے سسک رہی تھی، مرد بے بسی سے اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر چہرے پر موت کا خوف تھا۔ یہ خونخوار درندے کسی کو زندہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بوگیوں کے اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دہشت گرد ہر لمحہ مزید وحشی درندے بنتے جا رہے تھے، لیکن دہشت گرد بھول چکے تھے کہ یہ پاکستان ہے۔ یہاں دہشت گردوں کی بزدلانہ چالوں کا جواب فولادی ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ پاک فوج، فرنٹیئر کور اور کمانڈوز حرکت میں آ چکے تھے۔ ان کی طاقت، ان کا جنون اور ان کا عزم، سب کچھ ایک ہی مشن کے لیے تھا کہ ہر قیمت پر معصوم مسافروں کو بچانا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا۔ رات کے اندھیرے میں آپریشن کی منصوبہ بندی مکمل ہوئی۔ کمانڈوز نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ دہشت گردوں کے گرد شکنجہ کسنا شروع کر دیا۔ پہلا حملہ ہوا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر دھماکے ہوئے، چاروں طرف گولیاں چلنے لگی، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی۔ پاک فوج کے جوان بے خوفی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دہشت گرد ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی۔ پاک فوج کے 4 بہادر جوان جامع شہادت نوش کر گئے، لیکن وہ دہشت گردوں کے لیے موت کا پیغام بن چکے تھے۔ 21 معصوم شہری بھی دہشت گردوں کی بربریت کا نشانہ بن گئے، لیکن ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ آخر کار پاک فوج کے شیروں نے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ سفاک قاتل جو معصوم جانوں سے کھیلنا چاہتے تھے، خود موت کی نیند سو چکے تھے۔ جب یہ آپریشن ختم ہوا تو جو لوگ چند لمحے پہلے موت کے سائے میں کھڑے تھے، اب وہ آزادی کی سانس لے رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاک فوج زندہ باد۔ ٹرین ڈرائیور نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ ہماری جانیں بچانے کے لیے پاک فوج نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے۔ ایک مسافر نے جذباتی آواز میں کہا، FC اور کمانڈوز نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا۔ اگر وہ نہ آتے تو ہم میں سے آج کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ پاک فوج پاکستان کی ڈھال۔ یہ معرکہ ایک بار پھر ثابت کر چکا کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں صرف شیر بستے ہیں، وہ شیر جو دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانا جانتے ہیں۔ یہ آپریشن نہ صرف دہشت گردوں کے لیے ایک بھیانک خواب تھا، بلکہ پوری قوم کے لیے پاک فوج کے عزم، بہادری اور قربانی کی ایک نئی مثال بھی تھا۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے سرفروش موجود ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں روزنامہ اسلام آفیشل۔